باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اور سورہ نساء ویسے ہی جو ہے سماجی زندگی کے لیے اس میں اللہ نے بہت سے قانون بتائے ہیں، اور آج کی تو ایک دم سمجھ لیں کہ اس کی جان ہے یہ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اے اہل ایمان یعنی مسلمانوں، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ یہ مضمون پہلے آیت 139 میں بھی آ چکا ہے۔ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھائی جائیں اور ان کا اپنا حمایتی و مددگار اور رازدار بنایا جائے۔ یہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ منافق کی صفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ منافق ہیں، ایسے لوگ ان کے اندر نفاق کا ہے، منافقوں کا کوالٹی ہے۔ اور دلی دوست یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ عام دوستی، ٹھیک ہے، ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، تو ان سے ہم دوستی رکھیں، مگر اپنا دلی رازدار اس کو نہیں بنائیں گے، دل کا راز نہیں بنائیں گے۔ اور کافروں میں بہت کوالٹی ہوتی ہے، دو طرح کے کافر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نادان، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں تو جو جان بوجھ کر اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، اسلام کی دشمنی میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو خاص طور سے ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یہاں پہ جو لفظ سلطانن آیا ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ اور ابو مسعود رضی اللہ دونوں ہی روایت کرتے ہیں، جب یہ سلطانن جہاں لفظ آ جائے سمجھ لو حجت تمام ہو گئی اور عذاب آنا ہی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو یہیں پہ بات کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ اس طرح تم لوگ خود ہی اپنے خلاف ایک حجت فراہم کر رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ کرے گا تب اس سے سوال کیا جائے گا، جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھی؟ اس طرح تمہارا یا فعل تمہارے اپنے خلاف حجت قاطع بن جاتا ہے۔ اب یعنی حجت بن جائے گی، اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہمارے اوپر عذاب آنا لازم ہو جائے گا۔ ہم خود حجت کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے ایسا کام کیا، اپنا دلی دوست بنایا، اس نے اپنے اوپر حجت تمام کر لیا۔ اور اس میں مسلم ممالک بھی ہیں، ٹھیک ہے، عام مسلمان تو ہے ہی ہے اس میں پھنسا ہوا، جو ملک کے سربراہ ہیں، جیسے لوگ اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا کافر ہے، دشمن ہے اسلام کا نا، لوگ اسے پیگیں بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن کی آیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب جو آگے آیت آ رہی ہے وہ ایک اعتبار سے منافقین کے حق میں قرآن کی سخت ترین آیت ہے۔ اب جو آیت آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں خاص طور سے بتایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی جو منافقوں کا جو سزا ہوگی، جو کافر ان سے بھی سخت سزا ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوہے کا ایک صندوق ہوگا، اس میں ایسے منافق لوگوں کو بند کر دیا جائے گا، جیسے ہی اس میں آگ لگے گی وہ پورا لوہے کا صندوق آگ جیسے ہو جائے گا، اور پھر اس میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، اس میں بند ہو جائے گا اور اس میں جلے گا۔ تو اس طرح کے منافقوں کی، جو منافق کا کام کرتا ہے، جو منافق جیسے کام، یعنی منافق مطلب دو طرح کا کام، اللہ کو بھی مانے اور کافر کے خدا کو بھی مانے، یعنی نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے چمٹ جائیں۔ یعنی یہ سب آیاتیں نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے توبہ کر لیا، جو منافق کی صفت رکھتا ہو، جو منافق کو جیسے کام کرتا ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اللہ سے چمٹ جائیں۔ اللہ سے چمٹ جانے کا مطلب اللہ وطیع اللہ وطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآن کو پکڑ لیں اور اللہ کی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کریں۔ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، ایمان کے ساتھ یکسو ہو جائیں، کونوا ربانین کے مصداق اللہ والے بن جائیں، شیطان سے محبت کی پیگیں نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے دوستیاں نہ کریں اور اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ اب تو ہم اسلام کی اس کشتی پر سوار ہو گئے، اگر یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اگر خدا نخواستہ اس کی مقدر میں کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جب ہم اسلام کو قبول کر لیں پورے دل کے ساتھ، منافقوں جیسے نہیں یہ آدھا مانے آدھا نہ مانے، پورے دل کے ساتھ اسلام کو بھی، اور جس میں کچھ آزمائش آتی ہے، کچھ مصیبت آتی ہے، کچھ پریشانیاں آتی ہیں تو اس کو بھی ہم برداشت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ امتحان ضرور ہوگا، جو مسلمان جو ایمان لائے گا اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، میں نے خالص کر لیں، ایک دم مطلب اپنے دل کو ایک دم خالص کر لیں، اس میں کوئی کسر وسر نہ رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کیسے مانے نہ مانے، کیا کریں، حجت نہ، ایک دم خالص دل سے اللہ کے اطاعت کو قبول کرنے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے، کیا کریں جی، یہ معاملہ تو رواج کا ہے، برادری کو تو چھوڑ نہیں سکتے، نامعلوم ہو آپ نے اپنی اطاعت کے علیحدہ حصہ کر لیے ہیں، پھر ان میں انتخاب کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو برادری کی اطاعت میں جائے گا اور یہ حصہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہوگا۔ اطاعت جب تک کل کی کل اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی جو کچھ ہو اللہ کی اطاعت، اس میں کسی کا دخل نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ یہاں پر دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، کیا ہو جائے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہو جائے اور پوری اسلامی نظام قائم ہو جائے، شریعت اسلامی کا نفاذ عمل میں آ جائے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم ایک شخص انفرادی طور پر اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کر لے، گویا یہ انفرادی توحید عملی ہے۔ اگر مان لیجیے کہ کوئی اسٹیٹ ہم نہیں بنا سکتے، اللہ کے زمین پر اللہ قانون نافذ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنے اوپر تو لاگو کر لیں، چاہے ہم جنگل میں رہتے ہوں، چاہے سمندر میں رہتے ہوں، چاہے زمین کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، اپنے اوپر تو اللہ کا دین نافذ کرنا ہی پڑے گا کسی کا، اور اس کے لیے بھی جدوجہد کرنے پڑے گی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو کس میں شامل کرے گا، اہل ایمان میں شامل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی اس کے بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ یعنی ابھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد ان کی معافی مل سکتی ہے، ابھی ان کے لیے نو ٹرن پوائنٹ نہیں آیا ہے، یعنی جب تک انسان کی سانس میں زندگی ہے، زندہ ہے، اس کو جب بھی ہدایت مل جائے اور اس کو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور اپنے بندے کو 70 ماہ سے زیادہ بھی محبت کرتا ہے، تو اس لیے وہ معاف فرما دے گا، اور سچے دل سے توبہ کر لے۔ ما یفعل اللہ بے عذابکم، اے منافقوں ذرا سوچو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی ایذا پسند نہیں ہے، ہستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی ہوتی ہے، اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ جب وہ 70 ماہ سے اپنے بندوں کو محبت کرتا ہے تو تکلیف کیوں پہنچائے گی؟ ایک ماہ ہماری دنیا کی ہوتی ہے تو ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ یار ماہ ہماری بہت چاہتی ہے، اب کتنی گناہ ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈال دیں۔ جیسے آج لوگ کو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، یار یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم نے جو کیا ہے اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا بندہ، ہمارا جو نیک بندہ ہے وہ مصیبت میں پھنسے اور زندگی گزارے تکلیف میں۔
اس طرح کے رویے تو قسم کے انسانوں کے ہوتے ہیں جن کی شخصیتیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف اور کوفت پہنچا کر انہیں راحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کر خوشی حاصل کرتا ہے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے فرمائے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر تم سے کیا لے گا؟ ان شکرتم آمنتم، اگر تم شکر کرو، شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، یعنی اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان کے ساتھ روش اختیار کرو تو اللہ بہت اس کی قدردانی کرے گا، بہت اس کی عزت کرے گا، اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ جو بندہ اس کے لیے کام کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے۔ جو کوئی کچھ بھی کرتا ہے سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے یہاں رہ جائے اور اس کا اجر نہ مل سکے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ سورۃ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ بھی اس دن بدلہ پا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب سورہ کے آخری حصے میں فلسفہ دین، اب جو اس کے آگے والا آیت انشاءاللہ کل پڑھی جائے گی، تو یہ بہت اہم آیت تھی۔ آج کل کے جو پس منظر ہے، آج کل کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو یہ اس کا معجزہ ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ سارے نبیوں کا معجزہ تو ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، مگر یہ تا قیامت تک یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کی سمسیاؤں کا حل اس میں مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیات پر عمل کرنے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بشارت ہے بھائی، بتائیے۔